بہت سے زلزلے آئیں گے، آندھیاں سرخ آئے گی، اس پوری دنیا میں آفت اور تباہی پھیل جائے گی۔ یہ دن کب ہوگا؟ جب قیامت آئے گی۔ اور قیامت کب آئے گی اس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے پاس نہیں، لیکن وہ دن آئے گا ضرور۔ اور اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اس دنیا میں کیا کیا ہوگا وہ بھی انسان تک بات پہنچا دی گئی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایک بات تفصیل کے ساتھ اپنی امت تک بات پہنچائی ہے۔ قیامت سے پہلے انسان اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے اعمال سنبھالے اور اپنے لیے آخرت کی تیاری کر کے رکھے، کیونکہ آخرت میں انسان کو پیش خدا ہونا ہے۔ چاہے انسان آج کا انسان مانے یا نہ مانے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ جو اچھے اعمال کرتا ہوگا وہ بھی پیش خدا ہوگا، جو برے اعمال کرتا ہوگا وہ بھی پیش خدا ہوگا۔ اب یہ انسان کی کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ہمیں ایک ایک بات کھول کھول کے بتا دی ہے، اس کے باوجود ہم انسان ان راستوں پہ نہیں چلتے اور ان کام سے نہیں بچتے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، ہم پھر بھی وہی کام کرتے ہیں۔ ان کاموں میں سے بہت سے کام ایسے ہیں جو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے نگاہوں میں، لیکن اللہ کے حضور وہ کام چھوٹے نہیں ہوتے، کیونکہ یہ بھی ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ اور کس کس اچھے اعمالوں کا کیا کیا ہمیں انعام ملے گا، کیا کیا ہمیں پھل ملے گا، وہ بھی ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ ہماری جو آج کی نوجوان نسل ہے وہ موبائل میں، انٹرنیٹ میں اتنا کھو چکی ہے کہ اس کو نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزوں کی فکر ہے، نہ ہی اچھے اعمال کی فکر ہے۔ بس ہم پورا پورا دن، کئی کئی گھنٹے اس انٹرنیٹ کے ذریعے برباد کر دیتے ہیں، جبکہ انہی گھنٹوں میں سے ایک سوا گھنٹہ ایسا بھی ہوتا ہے جو نماز کا ٹائم اگر آپ جوڑو گے تو دن بھر میں جو پانچوں نمازیں ہوتی ہیں اس نمازوں کا ٹائم بنتا ہے 1 سے سوا گھنٹہ۔ لیکن جو آج کی نوجوان نسل ہے اس کے پاس کئی کئی گھنٹے فون چلانے کے لیے ہوتے ہیں، باتیں کرنے کے لیے ہوتے ہیں، فالتو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے فالتو باتیں کرنے کے لیے ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ جب اذان کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ نماز کو جا کے ادا کر کے آ جائے۔ اگر آپ کسی سے بولو گے نماز کو جانے کے لیے تو اس کے پاس کئی طرح کے بہانے ہوں گے کہ میں ناپاک ہوں، یا میں کپڑے گندے ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو انسان نماز پڑھنے نہیں جاتا ہے۔ بس کیا ہے کہ اس کے دل میں نہ تو نماز کی محبت ہے، نہ ہی روزوں کی محبت ہے، اور نہ ہی اللہ رسول کی محبت ہے۔ اگر محبت اس کے دل میں ہوگی تو وہ نماز کو پیچھے نہیں چھوڑے گا، نماز کو وقت پہ ادا کرے گا، نماز پڑھتا رہے گا۔ وہ نماز چھوڑنا انسان مذاق سمجھتا ہے کہ نماز چھوڑ دی کوئی بات نہیں، چلو پھر کہیں پڑھ لیں گے۔ لیکن موت کا کوئی بھروسہ نہیں میرے بھائی، کس وقت کس کو موت آ جائے گی کوئی نہیں جانتا۔ 1 سیکنڈ میں 6 پل ہوتے ہیں، کس پل انسان کی موت آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ اس وقت نہ تو اس کا موبائل چلانا کام آئے گا، نہ ہی یار دوستوں میں بیٹھنا کام آئے گا، نہ ہی فالتو وقت ادھر ادھر برباد کرنے جو کرتا ہے انسان وہ بھی کام میں نہیں آئے گا۔ موت سے پہلے اگر کچھ کام میں آئے گا تو وہ ہے انسان کے اچھے اعمال، نماز، روزے، نیکی کرنا، لوگوں کی بھلائی کرنا۔ یہ سب چیزیں انسان کی دنیا میں بھی کام میں آتی ہیں، قبر میں بھی کام میں آئیں گی، اور حشر کے دن بھی کام میں آئیں گی، کیونکہ جس وقت ہمارے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس وقت پتہ چلے گا انسان کو کہ ہم نے دنیا میں کیا کرا ہے، کیا کمایا ہے، اور کیا ہم حشر تلک لے کر آئے ہیں۔ اس وقت نہ تو تمہارا
कोई यार दोस्त तुम्हारे काम आएगा, ना ही तुम्हारा कोई ऐसा अमल काम में आएगा जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। लेकिन हम आज की इस दुनिया में वही काम करने में लगे हुए हैं जो हमारे नबी ने हमसे करने के लिए मना करा है। अपना वक्त फालतू बर्बाद करना, अपने ज़ुबान से ऐसे अल्फाज बोलना जो जाने अनजाने में हमसे गुनाह करवाते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हम लोग कर जाते हैं जो हमें मालूम भी नहीं होता कि ये भी गुनाह है। लेकिन वहीं पे अगर हम किसी से अच्छी बातें करेंगे तो लोग बाग इतने मतलब पत्थर दिल हो चुके हैं, उन लोगों के दिल इतने सिया हो चुके हैं कि वो अच्छी बात सुनना पसंद नहीं करते। आप ये बात आज़मा लेना, आप कहीं पे बैठ के किसी से कोई दीन रसूल की बात करो, अल्लाह रसूल की बात करोगे बैठ के, तो वो वहाँ के जो लोग सुनते होंगे वो किसी न किसी बहाने से वहाँ से उठ के चले जाएंगे। और जो उठ के जाता है उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लौट के आके फिर से बैठ जाए, फिर से सोचे कि मैं दिन भर सारे काम करता रहता हूँ, अगर मैं थोड़ी देर अल्लाह रसूल की बातें सुन लूँगा तो मेरा कुछ फ़ायदा ही होगा जो मेरे काम में आएगी। लेकिन हमें इतनी फुर्सत ही नहीं कि हम अच्छी बातें बैठ कर सुने जिससे हम अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव लेकर आएँ। और अगर आज हम अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव लेकर नहीं आएंगे ना, तो जो हमारी आने वाली नस्ल है उसका हाल हमसे भी बुरा होगा। क्योंकि हम तलक हमारे बुज़ुर्गों ने जो बातें पहुंचाई हैं, उन बातों को अगर हम अपने दिल दिमाग में नहीं बैठा लेंगे तो हम अपनी आने वाली नस्ल को क्या बताएंगे, उनको क्या समझाएंगे। आज की जो नस्ल है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मरने के बाद में अपने माँ बाप के, अपने अहलो अयाल की कब्रों पर जाते हैं, फातिहा ख़वानी करते हैं, दुआएं मांगते हैं उनकी बख्शिश की। लेकिन हमारी जो नस्ल है ना, हम उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनको सही रास्ते पे लेके नहीं चल रहे हैं, तो हमारी कब्रों पे आने वाला फिर कौन बचेगा। माँ बाप के लिए औलाद जब दुआ करती है तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करता है। माँ बाप के लिए वो फ़ायदेमंद साबित होती है। लेकिन वो होता कब है, जब माँ बाप अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दें। अब जब हम खुद अपनी अच्छी तरबियत नहीं कर रहे हैं तो हम अपने बच्चों को तरबियत कैसे देंगे। आज के इस ज़माने में हम लोग अपने बच्चों को हिंदी भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, और भी इसके अलावा पढ़ाई होती हैं जो हम करवाते हैं। लेकिन हम लोग कुरान और हदीस से दूर हो गए हैं, उसको भूल बैठे हैं बिल्कुल ही। इसी वजह से आज की जो नस्ल है वो अपने बड़ों का अदब भूल चुकी है, अपने बड़ों का एहतराम भूल चुकी है। आप अपने मोहल्ले बस्ती में ये चीज़ चेक करो और देखो ज़रा उठ बैठ कर कि हमारे जो छोटे हैं वो बड़ों का कितना कहना मानते हैं और कितना कहना नहीं मानते हैं। ये हमारी कौम का आज हाल हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम लोग इल्म से दूर हैं, हम लोग अल्लाह रसूल की बातों से दूर हैं। हम लोगों ने जो अच्छे काम हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बताए हैं, नमाज हैं, बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिन पे इंसान चल के अपनी नस्लों को अच्छी तरबियत दे सकता है। और जो हम आज करेंगे वो हमारे आने वाले वक्त में काम में भी आएगा। तो बेहतर यही है कि इससे पहले मौत का फ़रिश्ता हमारे पास में आए, उससे पहले पहले हम अपने अमाल अच्छे करें और हम अपनी नस्लों को भी अच्छी तरबियत दे के इस दुनिया से जाएं, ताकि जो हम अमाल अच्छे करेंगे वो हमारे काम में आएंगे, और जो हम तरबियत अपने बच्चों को देके जाएंगे उसके ज़रिए से भी हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेगा वो। क्योंकि औलाद माँ बाप के लिए जब दुआ करती है बख्शिश के लिए तो अल्लाह तबारक ताला उसको कबूल फरमाता है। कि जब कोई औलाद अपने माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ करता है ना, तो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाता है। लेकिन वो होगा कब, जब हम अपनी औलादों को, अपनी आने वाली नस्लों को ये चीज़ सिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन जब हम उनको बताएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, तो उनकी समझ में कैसे आएगा। आज के वक़्त में जिसको देखो वो पैसे के पीछे भाग रहा है, जिसको देखो वो पैसे के पीछे भाग रहा है। किसी को फ़िक्र नहीं है अपनी कब्र की, किसी को फ़िक्र नहीं है हशर के मैदान की, किसी को फ़िक्र नहीं है क़यामत की, जो कि हकीकत है, जो होना है। ये देखो मेरे भाई, ये जो दुनिया है ये तो फ़ना होना है एक ना एक दिन। इंसान यहाँ पे रह के कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी इकट्ठा कर ले, लेकिन अगर उसके अमाल अच्छे नहीं हैं तो दुनिया की तमाम दौलत उसके लिए बेकार है। क्योंकि हकीकत जो है वो दुनिया के बाहर की है कि दुनिया तो फ़ना होना ही होना है एक ना एक दिन। तो इस दुनिया में रह के हम दुनिया के काम भी कर सकते हैं और उसी के साथ साथ हम अच्छे काम भी कर सकते हैं। अगर हम नमाज को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें
تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم جو بھی کمائی کرتے ہیں اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرمائے گا، اور اسی کے ذریعے ہماری پوری زندگی نکل جائے گی۔ جب کبھی انسان کے اوپر برا وقت آتا ہے تب بھی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب انسان کے حالات اچھے ہوتے ہیں تو وہ انسان کو بھول جاتا ہے۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو یہ کیا ہمارے خالی مصیبت میں کام میں آنے والے؟ نہیں میرے بھائی، اس سے دنیا کی مصیبت تو ختم ہوتی ہی ہوتی ہے، اور حشر میں بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے اس کو صرف مشکلوں سے بچنے کا طریقہ بنا لیا ہے، ذریعہ بنا لیا کہ جب کوئی مصیبت آئے گی تب ہم اللہ کو یاد کریں گے، جب کوئی بیماری آئے گی تب ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ اس سے پہلے انسان کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے، ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے۔ نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہمارے لیے بہت شرم کا مکان ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سفر معراج پہ گئے تھے تب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو تحفے میں کی نماز دی تھی۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو کائنات کا رب ہے اس نے تحفہ دیا ہمارے نبی کریم کو، اور وہ تحفہ ہمارے نبی نے ہم تک پہنچایا، اور ہم نے اس تحفے کا کیا حال کر رکھا ہے۔ آج ہماری بستی میں آپ گھوم کے دیکھو، اپنی اپنی بستیوں میں، تو آپ کو ہر 1 کلومیٹر کے اندر 2 مسجدیں، ہر بستی میں آپ کو 2 سے 3 مسجدیں، 10 مسجد آپ کو مل جائیں گی۔ لیکن ان مسجدوں کا حال کیا ہے؟ پوری مسجد آپ کو خالی ملے گی۔ جمعے کے علاوہ آپ کو ہر وقت مسجد خالی ملے گی، 2 سے 3 صفیں ہوتی ہیں، اور کسی کسی میں تو وہ بھی نہیں ہوتی۔ بہت شرم کا مکان ہے۔ پہلے کے زمانے میں جب لوگ نماز پڑھنے جاتے تھے تو مسجدوں میں جگہ کم پڑ جاتی تھی، کیونکہ نمازی بہت زیادہ ہوتے تھے اور مسجدیں تھی اس زمانے میں کم۔ آج کے زمانے میں مسجد تو بہت ملے گی آپ کو، لیکن نمازی نہیں ملے گا آپ کو اتنا۔ صرف جمعے کے دن نماز پڑھنے کا آدمی نے اپنا طریقہ بنا لیا کہ جمعے کے دن فکر سے نماز پڑھنے جانا ہے۔ تو کیا ہم پر خالی کہ جمعے کی نماز فرض ہے؟ نہیں میرے بھائی، ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور ہم کوشش یہی کریں کہ جتنی زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ ٹائم نماز کے لیے نکالیں اور نماز کو فرض کے ساتھ ادا کریں۔ اگر آج ہم نماز کی پابندی کریں گے تبھی تو ہمارے آنے والی نسل جو ہے وہ صحیح راستے پہ چلے گی۔ جب ہم خود صحیح راستے پہ نہیں چل رہے ہیں تو ہم اپنی آنے والی نسل کو کیا سکھائیں گے؟ آج کے زمانے میں بہت سے لوگوں کی یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کچھ سمجھاتے ہیں تو اس کی عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے، وہ نہیں سمجھتا ہے ہماری اولاد ہمیں لوٹ کے جواب دیتی ہے۔ تو ہماری اولاد لوٹ کے جواب کیوں دیتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی یہ بات سوچی بیٹھ کے؟ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم خود نماز سے، روزوں سے دور ہو چکے ہیں، اور جب ہم اچھے عمل نہیں کرتے، ہمارے عمل اچھے نہیں ہوتے، تو ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہوتی، ہماری باتوں کو وہ اثر نہیں ہوتا۔ سنیں گے سب لوگ لیکن مانتا کوئی نہیں اس بات کو۔ وہی بات اگر کوئی مولوی، کوئی حافظ سے قرآن آپ کو سمجھائے گا، وہ بات آپ کے دل میں بیٹھے گی، وہ بات آپ کے اوپر اثر کرے گی۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے، اس کی باتوں میں وہ خوبصورتی ہوتی ہے، وہ اچھائی ہوتی ہے جو انسان کے دل تک پہنچتی ہے، کیونکہ اس کے خود کے اعمال اچھے ہوتے ہیں۔ جب کوئی حافظ قرآن، جب کوئی عالم آپ کو سمجھاتا ہے تو وہ بات آپ کے اوپر اثر کرتی ہے، کیونکہ ان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں۔ یہی ہمارے لیے سبق ہے، اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تبھی تو ہماری اولاد، ہماری جو نسل ہے، ہمارے جو گھر کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بات مانیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے عمل صحیح نہیں کریں گے تو ہماری بات کا اثر ان کے اوپر نہیں ہوگا۔ وہ سنیں گے لیکن سن کے بھول جائیں گے، کیونکہ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال آ جاتا ہے کہ یہ ہمیں تو سمجھا رہے ہیں لیکن خود تو وہ کام نہیں کرتے۔ تو اس سے پہلے ہمیں موت کا فیصلہ آن کے گھیرے، ہمیں قبر میں حساب و کتاب ہمارا جب ہوگا وہاں جواب دینا پڑے، اس سے پہلے ہم اپنے اعمال سنبھالیں، نماز کی پابندی کریں، اور مرنے سے پہلے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے اور ہماری موت کلمے والی ہو، ہمیں ایمان پہ موت آئے۔ وہ جبھی آئے گی جب ہم لوگ صحیح راستے پہ چلیں۔ سوچنے کا مقام ہے میرے بھائی، سوچو اس بارے میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوچتے سوچتے موت کا فیصلہ ہمارے پاس آ جائے اور ہمارے پاس پھر سوچنے کا وقت بھی نہ ہو۔ میرے بھائی، میرے پاس ویسے بولنے کے لیے بہت ٹاپک ہیں، میں بہت سی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور کروں گا بھی انشاءاللہ۔ آپ لوگ کمنٹ باکس میں یہ بات بتائیں مجھے
کہ آپ کس ٹاپک پہ بات سننا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس ٹاپک پہ آپ کے لیے ویڈیو بنا کے لاؤں، اور آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے سوال کریں۔ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھے سے اچھا جواب دے سکوں اور اچھے طریقے سے سمجھا سکوں۔ اور یہ ویڈیو جتنا ہو سکے آپ کو اتنا شیئر کرو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس ویڈیو کے ذریعے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور وہ نماز کا پابند ہو جائے۔ اس سے آپ کو بھی تھوڑا ثواب ملے گا اور تھوڑا ثواب مجھے بھی ملے گا۔ کیونکہ ہم کسی کے سمجھنے کا، کسی کو سدھرنے کا باعث بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے جب ہم کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہیں، وہ بات مانتا ہے، اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے، اور جو آدمی سمجھ جاتا ہے اس کا ثواب اس کو ہی ملتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا شیئر کرنا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دینا کہ مجھے کس ٹاپک پہ ویڈیو بنانا چاہیے، آج کے زمانے میں کس ٹاپک پہ بات کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔